ٹی کمپیوٹر. آج ہمارے ساتھ مدنی منی جو ہیں وہ ہمارے مفتی صاحب کی شہزادی ہیں. ارے یار ایسے بنی ہوئی ہے کہ میں تو پہچان بھی نہیں سکا. جی قادری کمپیوٹر، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کنیزہ فاطمہ ہے. ماشاء اللہ. آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اصلاح فرمائیں. مجھے آئے بار شیئر کرتی نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ وضو کرتی پاؤں گی انشاءاللہ عز و جل. جی امیر اہل سنت سوالات کیجئے. اچھا یہ بتائیں، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کی طرف سے کیا نسبت ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ والد کی طرف سے حسنی سید تھے. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کب سے ولی تھے؟ پیدائشی ولی تھے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتنے سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی؟ 40 سال تک. ماشاء اللہ. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر روز کتنے نوافل ادا فرماتے تھے؟ 1000 نوافل ادا فرماتے تھے. ماشاء اللہ. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلا بیان کب فرمایا؟ 521 ہجری کو شوال کے مہینے میں پہلا بیان فرمایا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر کتنے کافروں نے اسلام قبول کیا؟ 500 سے زیادہ کفار نے اسلام قبول کیا. اچھا ماشاءاللہ، 500 سے زائد کفار نے اسلام قبول کیا. وہ ایک قول یہ ہے ان کا. ایک قول کے مطابق. اچھا یہ بتائیں کہ قادریوں کے لیے کیا بشارت ہے؟ فرمانے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں اس وقت تک نہ ہٹوں گا اپنے ایک ایک مرید تک داخلے جنت نہ کروا لوں. سبحان اللہ. فرمانے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدمی هذه على رقبۃ كل ولی اللہ. اس کا ترجمہ سناتے ہیں. میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے. ماشاء اللہ. ماشاءاللہ. سلطان ولایت غوث پاک. ولیوں کی حکومت. غوث پاک. سلطان ولایت غوث پاک. ولیوں کی حکومت. غوث پاک. رضائے کتابت. غوث پاک. ولیوں کی حکومت. غوث پاک. المدد یا غوث پاک. المدد یا غوث پاک. المدد یا غوث پاک. المدد یا غوث پاک. ماشاء اللہ. واہ بھائی واہ. اللہ آپ کے ابو کی طرح آپ کو بھی عالم بنائے، عالمہ بنائے، مفتیہ بنائے، مبلغہ دعوت اسلامی کے بن جائیں. اولیاء کرام اور پیر حضرات قیامت کے دن شفاعت کریں گے. جی اگر وہ صحیح العقیدہ ہوئے تو ضرور کریں گے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب ایک دفعہ شفاعت کا دروازہ رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں پہ کھلے گا پھر انبیاء، فرشتے اور نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے. میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے شفاعت سے متعلق عقیدہ. لیکن ان نیک لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، رسول اللہ کی پیروی کی ہوگی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا عقیدہ ہے کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین شفاعت کریں گے. اور ویسے کرنے کے بارے میں احادیث موجود ہیں صحیح مسلم کے اندر. ہمارا عقیدہ ہے امام بخاری، امام مسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ان اولیاء اللہ میں شامل ہیں کہ جو شفاعت کرنے والے ہوں گے. بالکل. ہمیں تو اختلاف آپ کے ان بزرگوں سے ہے جن کے عقیدوں میں شرک ہے، جن کی تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں. ہم ان کے بارے میں، ہم تو ان کو بزرگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، توہین نہیں کرتے. لیکن چونکہ ان کی کتاب میں واحد تعارف ہے ان کا اور ان کتابوں میں گستاخیاں ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ جن کی کتابوں میں گستاخیاں ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ان کا تعارف نہیں ہے، ہم ان کے بارے میں قطعاً انہیں اولیاء اللہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم ان بزرگوں کی قبروں پہ جائیں، تو میں نے پچھلی اتوار کو رجوع ریکارڈ کرا دیا اپنا اس کے اوپر. میں تو پہلے دسیا جدوں میں رجوع ریکارڈ کراواں نا تو پھر سمجھ لو کہ گل وچ کوئی اور نکل آئی ہے. آپ جائیں جس دربار پہ آپ نے جانا ہے. ویسے تو حکم درباروں پہ جانے کا نہیں ہے، قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. مزارات پہ جانے نہیں، کیونکہ مزارات تو بنانا ہی غلط ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبریں پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور اس پہ بیٹھنے سے. ڈائریکٹ بیٹھنا بھی منع ہے اور مجاور بن کے بیٹھنا بھی منع ہے. پھر بھی اگر آپ کو شوق ہے ضرور جائیں، لیکن ایک ریکویسٹ ہے اس شرط کے ساتھ، وہاں بلند آواز سے آپ نے، آج تک تو آپ ان کو پکارتے تھے نا مدد کے لیے، اب آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے اے اللہ جو یہاں بزرگان دین دفن ہے، اے اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما، اے اللہ ان کے چھوٹے گناہ، ان کے بڑے گناہ، ان کے وہ گناہ جو انہوں نے چھپ کے کیے عوام سے، جو لوگوں کے سامنے کیے، ہاں سارے معاف کر دے. اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے، اے اللہ ان کی قبر کے اوپر اژدہا مسلط نہ ہو. ہاں تو یہ کیا ہے؟ غلط دعائیں ہیں. یہ وہ ساری باتیں جو رسول اللہ نے ہمیں فرمائی ہیں.
اور جن کی قبروں کے ساتھ یہ نہیں ہونا وہ ستے وچ مدینے صحابہ کرام اور اہل بیت کے بارے میں ہے، باقی تو کسی کے بارے میں نہیں ہے. کون شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ہم عذاب قبر کی کے اگینسٹ اللہ کی پناہ کیا صحابہ تابعین تبع تابعین نہیں مانگتے تھے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حکم دیا 4 چیزوں کے شر سے تشہد میں اللہ کی پناہ مانگو. اور مسلم کے الفاظ ہیں، طاؤس تابعی کہا کرتے تھے میرے نزدیک جو یہ دعا نہیں مانگتا اسے نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. اندازہ کریں اتنا سخت رویہ تھا طاؤس تابعی ابن عباس کے شاگرد کا، اور امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے. وہ کہتے تھے جب نبی نے حکم فرمایا تو نماز دوبارہ پڑھے جو یہ دعا نہیں مانگتا تشہد میں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. 4 چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا، اس میں عذاب قبر سے پناہ نہیں ہے. اور یار اگر نبی علیہ السلام عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں جو کہ قطعاً جنتیوں کے امام ہیں، تو تواڈے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، ان کے اوپر تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. کرے نا، قرآن میں حکم ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو مر چکے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے، صحابہ اور تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں، جن کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، اہل البیت کے فضائل احادیث کے اندر آئے ہیں، ان کے تو درجات کی بلندی کے لیے آپ دعا کریں. لیکن باقیوں کے لیے تو یہ دعا کریں، ان کے لیے بھی ویسے ہی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو زیادہ کوئی حیض ہے تو آپ جن کے بارے میں کلیم کیے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے جائیں کریں، ضرور کریں. قرآن کی کس صورت میں ہے کہ رب نے کہا کہ نبی ہم آپ کو معجزہ نہیں دیں گے؟ اور قرآن کی کئی ایک صورتوں کے اندر ہے. سورۃ الانعام کے اندر ہے معجزہ ان کا منہ مانگا، سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے معجزات اور کرامات کے اوپر، جب مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ نے میرے خلاف مضمون لکھا دنیا اخبار کے اندر، تو میں نے پھر اس کا جواب دیا. اس میں انہوں نے وہ ساری آیات نقل کی ہیں. ویسے انہوں نے یہ آیت ماننی تھی کبھی؟ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ جی بابے کیوں نہیں کوئی تخت لاتے یہاں پہ، تو یہ تو کافر بھی حضور کو کہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہم نہیں دیں گے، ہماری مرضی جب چاہیں معجزہ دکھائیں تو ہمارے بابے بھی اس وقت کریں گے جب اللہ چاہے گا. تو میں نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، آپ کا بابوں کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں بابوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور جب چاہیں اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. اب تو دنیا کی کایا پلٹنے کا وقت ہے میرے بھائی. IMF کے قرضے کے تلے ہم دب چکے ہیں. اب تو وقت آ گیا ہے کہ اوپر دیکھو تو سونا، ہائے صدقے، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا. پورا درخت، اس کی شاخیں، جڑیں بھی. ہاں نا، میں بھی دیکھا سی. ہاں نا. داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا. آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا. اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی. زمین سونے کی ہے. یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، کیوں نہیں مٹی دیا ٹیما پھڑان دیا؟ اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے. بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہریوم ہریوم ہریوم. یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے. تو یہ موقع آ گیا کہ یہ کریں. پھر ہم آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 سنائیں گے کہ اے نبی، جب یہ پینڈو آرابی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، غریب صحابہ آپ کے، کہ ہم غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے، ہمارے لیے سواری اور جانے کا سامان اس کا انتظام کر دیں. تو تم کہتے ہو میں کوئی سواری نہیں پاتا جو تمہیں دے سکوں گے، تم میرے ساتھ چلو. تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے
تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ نہیں جا سکیں گے۔ اس سے بڑا کون سا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام اوپر دیکھتے تو سونا، نیچے دیکھتے تو سونا، اور یہ پاسبل تھا اگر اللہ چاہتا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ صحابہ جنگوں کی تکلیف اٹھائیں اور آپ کے بابے نگاہ مار کے کافر نہیں، اپنا وضو کرانے والا مرید ساڑ دین، جو بےچارہ اتنا عرصہ اس لیے وضو کرواتا رہا کہ میری موت ایمان پہ ہو، یہ پتہ ہی نہیں تھا پیر نہیں مجھے اینڈ پہ مار دینا ہے، لوٹا سیدھا نہ رکھنے ہوتے۔ اور ہمارا پیر وہ ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا، میں آپ کے ساتھ سفر و حضر میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں ام سلیم نے وقف کر دیا حضور کی خدمت کے لیے، حضور کے ساتھ 10 سال رہا، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی حضور نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ میں بچہ تھا، حضور کسی کام سے بھیجتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں جاتا اور بعض اوقات بھول جاتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا، تو نبی علیہ السلام میرے پیچھے آگے کھڑے ہوتے، کانوں کو پکڑ کے زیادہ سے کھینچتے نہیں، پیار سے، 19 انس کو نا 19، ہم اردو میں 19 کہہ دیتے ہیں، بس نہ کان کھینچے نہ کبھی ڈانٹا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہتے ہیں آپ کے بزرگان دین تو ولی جی اس ٹائم تک نہیں بنتا جدو تک کہ نبی دی سنت تے نہ عمل کرے۔ اے کیڑی سنت ہے کہ نگاہ مار کے مرید ساڑ دیو، پھر نگاہ مار کے لوٹا بھی سیدھا کر دیا۔ چاچو جی پہلے تسی لوٹا سیدھا کر دیں دے تے اے بندہ تواڈے متھے نہ لگدا۔ میں تو کہتا ہوں کہ 302 لگتی ہے جو بندہ ناحق مارا ہے، قتل ناحق ہے، اور یہ فساد فی الارض ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ نے اسے قتل کر دیا ہے۔ فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیا جائے۔ بھئی ہم شریف فتویٰ کریں گے نا، تم نے عزتیں اویل کی ہیں دین اسلام کے نام پر، اپنی عبادتیں کروائی ہیں، تو ہم اسلام کے فتوے تم پہ لگائیں گے جب تم اسلام کو توڑو گے۔ جاؤ ہندو مر جاؤ، عیسائی مر جاؤ، سکھ مر جاؤ، تم پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ جب تم دین اسلام کا نام لے کے بزرگی ویل کرو گے نا، پھر ہم تمہیں ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم دین کو بگاڑو، چاہے تمہیں لوگ جو مرضی سمجھتے ہوں۔ آپ سمجھے نا، انہوں نے عزت کس پہ ویل کی تھی؟ اللہ دے ولی، اللہ دا ولی ہونا اپنی عبادت کرائے، بندے مارے، متکبرانہ جملے بولے۔ ہم کبھی کہہ دینا کہ میں نے یہ بیان کیا تھا، کہتے ہیں میں کہتے ہیں تو اڈا ایک ہے کہ تمام اولیاء دی گردن تے میرا پاؤں ہے، اور جس کی گردن پہ میرا پاؤں نہیں اس کی گردن کے اوپر خنزیر کا پاؤں ہے، تو اڈا میں کرے تے او بزرگ اولیاء دا سردار کون ہو؟ فرعون ہے۔ کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کبھی مولا علی نے یہ کہا؟ نہیں۔ آپ کے میں کرنے والے جتنا بڑا کو میں کرتا ہے اتنا بڑا بزرگ اسے کہتے ہیں۔ تو ایک کرائٹیریا رکھے نا، اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ اگر آپ کے بابوں نے اس طرح کی کہانیاں لکھی اور آپ کے علماء نے بیان کی تو اس پہ پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ کے عالم دین یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک پیر نے ایک مریدنی کو گود میں کیچ کیا ہے، ہاں جی، بخارے سے چل کر مینارے پہ پہنچ کے، حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقش بندیوں کے امام ہیں، آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیعہ للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند۔ اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل پڑا۔
آنکھیں اس نے بند کر لی، جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا۔ آنکھیں بند کی ہوئی یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے، آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے۔ تو یہ تو آپ خود اپنے بزرگوں کی بے عزتی کروا رہے ہیں۔ ہم اس کی انجینئرنگ نہ کریں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اس پہ آپ کہیں گے کہ جی جو ہے وہ بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے۔ توہین تو آپ نے خود کروائی یا ان بزرگوں نے خود کی جنہوں نے یہ حرکتیں کی، یا اپنے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنا کے لکھوائیں۔ تو یہ میمز جتنی بن رہی ہیں، ان میمز میں جتنے واقعات ہیں، یار اتنے پڑھے لکھے علماء، اگلے دن وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہ ویڈیو، اب تو خیر کافی ماشاءاللہ ان میں چینج آیا، لیکن وہ پرانی کچھ جوانی کے زمانے کی ان کی ویڈیو ہے، وہی واقعہ جی شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک عورت آ گئی، وہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور وہ بچہ جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا رہا تھا، تو اس کا دل پسیج گیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے ہڈیاں جمع کر کے کم باذن اللہ کہا اور وہ مرغا دوبارہ سے زندہ کر لیا، اور اس کو انہوں نے جواب دیا کہ جب تیرا بیٹا اس مرتبے پہ پہنچے گا تو وہ بھی مرغی کھا لے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں گئی، ادھر دیکھا آپ مرغی کھا رہے تھے اور کھا کے ہڈیاں پھینک رہے تھے، ایک جگہ ہڈیاں جمع تھی۔ اب ماں اور پارا اور چڑھ گیا اور کہنے لگی اے سرکار آپ مرغیاں کھائیں اور میرا بیٹا روکھی جو کی روٹی کھائے، یہ کہاں کا سلوک ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ مائی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو ہڈیاں جمع تھیں، آپ نے ہڈیوں سے کہا کہ ہڈیوں دوبارہ مرغا بن کے کھڑی ہو جاؤ۔ دیکھتے دیکھتے مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تیرا بیٹا جب اس مقام پہ پہنچ جائے گا تو پھر جو چاہے کھاتا بھی رہے۔ ہمارا ایک معصومانہ سوال ہے، کیا صحابہ کرام اس مرتبے پہ پہنچے ہوئے تھے کہ جب کبھی وہ کھانا کھاتے تھے تو ہاتھ رکھتے تھے تو وہ دوبارہ سے مرغے بن جاتے تھے؟ اور وہ روکھی سوکھی اس لیے کھاتے رہے کہ وہ مرغے زندہ نہیں کر سکتے تھے؟ تیسری بات، یہ کون سا قرآن حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک آپ مرغی کو کھانے کے بعد ہڈیوں سے دوبارہ زندہ نہ کر سکیں تو مرغی کھانا حرام ہے؟ بخاری مسلم میں لکھا ہے نبی الاسلام نے مرغ کا گوشت کھایا۔ جب آپ رسول اللہ کے نام پر عزتیں اویل کر کے دین کی یہ حالت بگاڑیں گے تو ہم آپ کا مذاق نہ بنائیں، پھر ہم آپ سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ لیاؤ نا، تسی تے کہندے ہو دنیا چ ہر ٹائم غوث کتب ابدال نے، لیاؤ غوث کتے جے ککڑ زندہ کرے جی، مردہ زندہ کر لیتے ہیں، چھوڑ دو سرکار، سٹامپ پیپر پہ آپ کے بزرگ سے لکھوائیں گے کہ ہمارا قتل معاف ہے، انہیں شہادت کے درجے پہ پہنچائیں گے، وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتا دیں، کہانی ختم۔ تخت بلقیس آ گیا سی، ٹھیک ہے سرکار، وائٹ ہاؤس لے آؤ، مارگلا ہلز پہ لا کے رکھ دو، ہاں مان لیں گے، اے کوڑا تے اے میدان، ٹورو بھی نہ کر کے بھی نہ دکھاؤ، پھر کہنے ہو منو، تو پھر آپ بھی مانو کہ میرے اسٹوڈنٹ کہیں گے کہ جی علی بھائی نے جو ہے نا وہ مدرسہ دیوبند ایک دن کے لیے غائب کر دیا تھا، جس طرح ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے اسٹیچو آف لبرٹی غائب کیا، دوسرے دن انجینئر صاحب نے منظور الاسلام بریلی کا مدرسہ ایک دن کے لیے غائب کر دیا۔ تو لوگ مجھ سے یہ بریلوی دیوبندی کہیں گے نا کہ دکھاؤ ویڈیو کدھر ہے، ہمارے سامنے کرو، کہیں گے نا، پھر ہم کہیں جی آپ بزرگوں کو نہیں مانتے، آپ کرامات نہیں مانتے، آپ بھی تو یہی کہیں گے نا۔ تو ہمارا یہ کہنا کوئی توہین ہے کہ کر کے دکھاؤ، مان لیں گے، کرو بھی نہ اور منوانے کی کوشش کرو، پھر تو ہم کہیں گے یار یہ زیادتی تو نہ کرو۔ تو ہمارا مقدمہ بھی سمجھیں، میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں ریبٹل میں کرتا ہوں، اور یہ لوگ ان باتوں کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہم توہین کر رہا ہے۔ توہین نہیں ہوتی ہے، آپ نے جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہوتی ہے نا، بونگیاں شریف، ان کے جواب میں بات کر رہا ہوتا ہوں۔ تو ریبٹل میں جب بات کی جاتی ہے اس کو اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے جس نے کام ڈالا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر یزید کو رضی اللہ عنہ نہ کہتا، قسطنطینیہ کی بشارت نہ فٹ کرتا، تو میں نے کبھی 2011 کو وہ جواب دینا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 10 دسمبر 2011 کو، مسئلہ 61 نہیں، آپ جوتیاں مارے ہمارے سروں کے اوپر، ہمیں جواب بھی نہ دینے دیں۔ اگر الیاس قادری صاحب یہ نعرہ نہ لگواتے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، تو ہم نے کبھی جواب دینا تھا کہ آپ عمار ابن یاسر کو تو یہ نہ کہیں کہ بے گناہ بے خطا، جس کو رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے باغی جماعت قتل کرے گی، صحیح بخاری 2812 اور 447، یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، باغی جماعت، جس کو نبی علیہ السلام خود کہہ رہے ہوں کہ یہ بے گناہ شہید کر دیا جائے گا۔
باغیوں کے ہاتھوں جنت کی طرف بلاتے ہوئے، اسے تو آپ بے گناہ بے خطا نہ کہیں. اور جو مارنے والے ہیں، مروانے والے ہیں، ان کے ناموں کے آپ نعرے لگائیں تو ہم جواب نہیں دیں گے؟